یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے اسلام پیش کیا جا رہا ہے، کل اسلام. جس کو یہ ایک آیت سمجھ آ گئی اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا، اللہ سے اپنے تعلق سمجھ آ جائے گا، ان 6 آیات کا تقاضا سمجھ آ جائے گا. یہ جو 6 آیات سے کچھ اصول دیے گئے نا، ہر اصول کا پھر کوئی نتیجہ ہے، تو وہ نتیجہ کیا ہے وہ اس ایک آیت میں آ گیا ہے. نمبر 1 آمنو باللہ و رسول، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اللہ یہ ہے جو بتا دیا آپ کو، اس کو مان لو، پہلی بات. اور اس کے جو رسول آئے ہیں تمہیں یہ باتیں سمجھانے کے لیے، ان کو مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. آمنو باللہ و رسول، رسول کو ماننے میں قرآن ماننا شامل ہو گیا کیونکہ رسول وہ کتاب لے کے آئے. نمبر 1 تو ایمان ہے جی. نمبر 2 وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس پر تمہیں خلافت دے رکھی ہے، استخلاف یعنی اختیار دیا ہوا ہے، وہ تمہارا جسم ہے، وہ تمہاری جان ہے، وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارا گھر بار ہے، جہاں تمہارا اختیار ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں لگاؤ. اسے بچا کے نہ رکھو، اس کو محفوظ بنا کے نہ رکھو، اس کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ. یہی تمہارا تزکیہ ہے. اگر اس کی محبت میں تم پڑ گئے تو یہی تدسیہ ہے، یہ پھر اپنے اس جان کو خراب کرنے والی بات ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، پھر آپ نے اپنی شخصیت کو دبا دیا، مٹی کی طرف کر دیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جو ہم نے پڑھا تھا، وہ جو بلم بن بعورہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا، دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہو گئے. وہ جو 8 محبتیں پڑی تھی پھر ادھر لگ گئے، بے ایمانی ہو گئی، فسق ہو گیا، فاسق ہو گئے، فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، کہانی ختم ہو گئی. یہ کھپاؤ، لگاؤ، قربانی دو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھو، بیٹا قربان کر دیا، آگ میں چھلانگ لگا دی، گھر بار چھوڑ دیا. یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. بس 2 باتیں، وہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کسی کو یعنی کہ مشکل ہے کہ سمجھ نہیں آتی، اور بڑا علم چاہیے، بڑا فضل چاہیے، بڑا یہ چاہیے، بڑا وہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. موٹی 2 باتیں ہیں. یہ ایک ایسی بات ہے، آپ کسی ملک کے شہری بنتے ہیں تو جی وہ کوئی دستخط کرنے پڑتے ہیں نا کسی فارم پہ، بس آپ شہری بن گئے. باقی اس شہر کے، اس ملک کے اندر وکیل بھی رہتے ہیں، جج بھی رہتے ہیں، جرنیل بھی رہتے ہیں، دکاندار بھی رہتے ہیں، کاروباری بھی رہتے ہیں، یہ سارے شہری ہیں. لیکن ایک بڑی شے ہوتی ہے نا کہ آپ کو اس ملک کا شہری بننے کے لیے کوئی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو سائن کرنا پڑتا ہے. تو اب آگے علماء بھی ہوں گے، شیخ الحدیث بھی ہوں گے، شیخ القرآن بھی ہوں گے، فقہاء بھی ہوں گے، مجتہد بھی ہوں گے، مفسر بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، مجاہد بھی ہوں گے. یہ سب الگ کہانی ہے، موٹی کہانیاں 2 ہیں. یہ 2 مطالبے مان لو، ایمان، اور اب یہ طے کر دو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار. جب لگانا پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام ابھی. دریغ نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، بچائیں گے نہیں. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ ہے وہ مائدہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آگے آ جائے گا، اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. پیچھے ہم وہ بھی پڑھا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ جی بس موٹی بات کی ہے، 2 نکات ہیں. اس سے پہلے اگر کسی کو نہیں معلوم تو اسے دین کا نہیں پتا تھا جی، وہ دین سے واقف نہیں تھا. یہ دین کی واقفیت یہ ہے کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، دل و جان سے مانو، یقین کیفیت ہونی چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور یہ طے ہو کہ میں ہر قربانی دوں گا اللہ کے لیے. فالذین آمنوا منکم، تو جو کوئی تم میں سے ایمان لائے گا، وانفقوا، اور یہ انفاق کرے گا یعنی یہ لگائے کھپائے گا، قربانیاں دے گا، ہر امتحان پہ پورا اترے گا. وہ نبلونکم بشیء من الخوف، جو اس سب میں پورا اترے گا. وہ وہاں تھا بشر الصابرین، ایسے ان کے لیے خوشخبری ہے. تو یہاں آ گیا لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے.